بھائیو دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک اور پھر قرآن کریم اور پھر مغفرت کا عشرہ، یہ ساری چیزیں بطور انعام کے اور بطور احسان کے اپنے فضل سے ہم کو نصیب فرمائے۔ کتنا سہانا ماحول ہے کہ منہ میں روزہ ہے اور زبان کے اوپر قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بدلے کے اندر روزے داروں کو میں جنت الفردوس نصیب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ روزے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا حکم دیا ہم کو کہ سخت گرمی ہے اور اس میں بھوک ہے، سخت گرمی ہے اور پیاس ہے، سامنے منقوہ بیوی بیٹھی ہے اور اسے خواہش پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے ذریعے سے نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو اور پیاسے مرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے حکم کے اوپر سخت گرمی کے رمضان میں روزے رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فلٹر کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے ایسے لوگ۔ اس لیے روزہ اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں فرمایا۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو انسان اس پر افسوس کرتا ہے، کیا مسلمان ہو کے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ایک بندہ مسلمان اور روزہ نہیں رکھتا ہے، دوسرا بندہ اس کے اوپر اس سے زیادہ کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ تھکاوٹ والے وہ کام کرتا ہے، اس کو سونا کم ملتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتا ہے، اور یہ پورے دن آرام میں رہتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیٹیگری کے لوگوں سے کہا کہ تم روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اعتقاد کا معاملہ ہے، تو وہ لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنی تیاری کر لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، راتوں کو تراویح پڑھتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان والا نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو جا کر کہو یہ تو روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، مومن کے اوپر فرض ہے، تو روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کا مطلب کہ تو ایمان والا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، کیا بات کرتے ہو، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، کعبہ کو مانتا ہوں، مدینہ کو مانتا ہوں، لیکن بھائی دوستو بزرگ، زبان کی جو بات ہے وہ کسی کے معتبر نہیں ہے۔ قول صرف اللہ کا معتبر ہے، زبان کی بات صرف اللہ کی معتبر ہے، جو اللہ نے کہا۔ زبان کی بات صرف اللہ کے نبی کی معتبر ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کا قول وہ قرآن ہے، اللہ کا قول معتبر ہے، اور نبی کا قول وہ حدیث ہے، وہ حدیث معتبر ہے۔ صحابہ کا قول وہ حدیث موقوف ہے، وہ معتبر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے بات کرے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا قول معتبر نہیں ہے۔ اس کا حال معتبر ہے کہ وہ اپنے جسم سے اور اپنے حال سے کیا بتانا چاہتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا ہے، ساری سہولیات ہے، اس کے باوجود بھی تو انسان اپنے حال سے بتانا چاہتا ہے روزہ تو ایمان والوں کے اوپر فرض ہے، میں ایمان والا نہیں۔ تو کیٹیگری ہے
پرٹیکولر جو ایمان والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ان پر حکم آتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب تم میں سے کسی کے پاس رمضان کا مہینہ پہنچے تو تم اس کا روزہ رکھو، اور روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یرید اللہ بکم اليسر، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے اوپر وہ تنگی کا اور تکلیف کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ گرمی کا رمضان اللہ نے دے دیا، کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو بھوک اور پیاس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا ملے گا ان کو جب کل قیامت کا دن آئے گا اور بندہ جنت کا اس کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ الگ الگ اعمال ہوں گے۔ نماز اس کے پاس ہے، قرآن کی تلاوت اس کے پاس ہے، زکوٰۃ اس کے پاس ہے، حج اس کے پاس ہے، ماں باپ کی فرما برداری وہ کر کے آیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے خیر کے کام کر کے آیا ہے۔ اس کی لسٹ کھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم کرے گا اس کو جنت، اس کو اس کی نماز کے بدلے کے اندر جنت دے دو، جنت کے محل دے دو، جنت کی نہریں دے دو، جنت کا مشک اور گارے سے بنے بنے اس کے محلات اس کے لیے تعمیر کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی خیرات اور زکوٰۃ ہے اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دے گا۔ اس کا حج ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دے گا، فرشتوں سے حکم کرے گا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے کے اندر محل اس کو تعمیر کر دیا جائے، اس کے لیے نہریں چلا دی جائے، اور اس کے لیے جنت کی جو الگ الگ نعمت اس کے لیے متعین کر دی جائے۔ جب اس کا لسٹ کھلے گا، اعمال اس کا کھلے گا روزے کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تم ہٹ جاؤ۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دے گا۔ روزے کے بدلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتہ تمہارا کام نہیں ہے، اس بندے نے روزہ تو میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کے بدلے میں جنت نہیں ہے، روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، بندہ بھوکا اور پیاسا کس کے لیے رہتا ہے؟ اللہ کے لیے رہتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری بات کے اندر آتا ہے وانا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، اور جس کو رب مل گیا اس کو تو سب مل گیا۔ انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، گرمی کتنی ہے مولانا، سخت گرمی ہے، پھر اوپر سے کام بھی ہے، عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہے، کام اتنا سارا ہے کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بھائی دوست بزرگوں، کیا قبر کی گرمی کو ہم بھول گئے؟ قبر کے اندر نہ پنکھا ہے، قبر کے اندر نہ کھڑکی ہے، اور اتنی گرمی اوپر سے، اور منو من مٹی کی چادر اوڑھ کر انسان سو جائے گا۔ لیکن جو قبر میں اس حال میں گیا ہے، قبر میں جا کر سو جائے گا، سر کی جانب سے عذاب آئے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اگر تم کو عذاب دینا ہے تم دوسری طرف سے دے دو، اس طرف سے میرا پیارا ہے وہ بندہ ہے جس نے میری حفاظت کی ہے، اور صبح میں 5 مرتبہ خدا اس کو بلاتا تھا، اور 5 مرتبہ جا کر سجدہ کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ماتھا ٹیکتا تھا۔ اگر تمہیں عذاب کا حکم ہے تم دوسری طرف سے چلے جاؤ، اس طرف سے میرا پیارا میں اس طرف سے نہیں جانے دوں گی۔ نماز سر کی جانب کھڑی ہو جاتی ہے۔ عذاب کے فرشتے دہانی جانب سے آنا چاہتے ہیں، دہانی جانب میں رمضان کے روزے آ جاتے ہیں۔ تمہیں عذاب کا حکم ہے دوسری طرف سے چلے جاؤ، اس طرف سے میرا پہرا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر سخت گرمیوں کے اندر رمضان آتے تھے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے بندہ 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 14 15 گھنٹے نہ پیتا تھا نہ کھاتا تھا، اس طرف میرا پہرا ہے، اس نے ہمیشہ میری حفاظت کو کیا ہے، کبھی مجھے اس نے چھوڑا نہیں ہے، کبھی توڑا نہیں ہے، میں اس کی طرف تمہیں جانے نہیں دوں گی، جانے نہیں دوں گا۔ روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ پاؤں کی جانب سے آتا عذاب کا، اس طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کہتی ہے اگر تمہیں اجازت ہے، اگر تمہیں حکم ہے عذاب دینے کا، دوسری طرف سے چلے جاؤ، اس طرف سے میرا پہرا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تھا زکوٰۃ کو، اور اس بندے نے اپنا حساب کر کے مال دولت کا اور 1 روپیہ زکوٰۃ کا اس نے ادا کیا ہے۔ اس طرف سے میرا پہرا ہے، میں اس طرف سے تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ تو عذاب کے فرشتے اس کی بائیں جانب سے آتے ہیں، بائیں جانب میں حج کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، حکم فرمایا تھا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر سکتے ہو اور اس کا حج کر سکتے ہو، تو تمہارے اوپر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے واسطے تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ اس بندے نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس طرف میرا پہرا ہے۔
تو عذاب کے فرشتے اوپر سے عذاب دینا چاہتے ہیں، اوپر سے، تو اوپر قرآن کریم آ جاتا ہے اور چھاؤ کر اپنے پر پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اے وہ بندہ ہے جس نے صبح اور شام اور رات اور دن میری تلاوت کی ہے، اور اے میری رحمت کے پروں کے درمیان میں تم اسے کیسے عذاب دے سکتے ہو؟ وہ زبردستی کرتے ہیں کہ اس کے کچھ گناہ ہے، چھوٹے بڑے کچھ گناہ اس کے پاس ہے، ہمیں عذاب دینے دے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ اگر تم اس بندے کو عذاب دینا چاہتے ہو تو پھر مجھے اپنے قرآن میں سے نکال دو۔ قرآن کریم کی تلاوت کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی طرف سے نکال دو، اور اگر آپ مجھے قرآن کے اندر رکھنا چاہتے ہو تو پھر میں اس کی حفاظت کروں گی۔ تو بھائی دوست بزرگ، جو نیک اعمال ہوتے ہیں، انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کے نیک اعمال اس کے پہرے دار بن جاتے ہیں، اس کے ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں عذاب سے۔ اور عذاب قبر عذاب اور عذاب قبر یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم قنا عذاب النار، اللہم قنا عذاب القبر، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اونٹیں اچانک بلکنے لگی، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کو اونٹنے کو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا کہ کبیر قریب کے اندر قبرستان ہے، وہاں پر 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور ٹہنی توڑی، درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمل کیسا کیا؟ فرمایا کہ امید ہے کہ جو ہرا درخت ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کہ ہری ٹہنی میں نے گاڑ دیا، جب تک کہ اللہ کی تسبیح کرے گی اس کے عذاب کے اندر خفت ہو جائے گی یا اس کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، مجھے امید ہے۔ تو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ قبر والوں کی چیخوں کو سنتے ہیں اور قبر کے عذاب کو وہ دیکھتے ہیں، کہ قبر کے اندر جب عذاب دیا جاتا ہے مردے کو تو وہ چیختا ہے، اور اس کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے، لہم فیہا زفیر، اس کے اندر اس کی آواز گدھے کی طرح ہوتی ہے، لیکن انسان اور جنات اس کو سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی وہ آواز سنا دے اور وہ عذاب تم کو بھی دکھا دے، لیکن اگر تم دیکھ لو گے تو تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ ایک قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہر دن اور رات، ہر دن ہمیں اپنے قبر کے قریب لے جا رہا ہے اور ہمیں قبر کے حوالے ہو جانا ہے، اور قبر میں جا کر ہمیں ہماری زندگی کا حساب دینا ہے، اور قبر کا عذاب برحق ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اعمال دیے، وہ اعمال ہمیں کرنے ہیں۔ تو بھائی دوستوں کو گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تار کرتا ہے۔ بھائی دوستوں بزرگوں، کیا وہ قبر کی گرمی کو بھول گیا کہ قبر اس کا انتظار کر رہی ہے؟ وہاں پر ٹھنڈی کا کوئی سامان نہیں ہے، جو تمہارے اعمال ہے وہی تم کو ٹھنڈی پہنچائیں گے۔ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا بچھونا بچھا دے گا، اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا، اعمال کی وجہ سے جنت کی ٹھنڈک اور جنت کی خوشبو وہاں سے پہنچتی رہے گی۔ اور اگر اعمال بد کر کے گئے بھائی دوستوں بزرگوں، انسان گدھے کی طرح پکارے گا، گدھے کی طرح چیخے گا، لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رشتہ دار منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، مٹی کے 3 چلو ڈال کر اپنے گھر واپس آ جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمارے نبی نے فرمایا دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پر تم بوؤ گے ویسا وہاں پر تم کاٹو گے۔ تو ہمیں یہاں پر کھیتی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، منہ کے اوپر روزہ ہے، زبان کے اوپر قرآن کریم ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس طریقے سے رمضان کو گزارتا جا، دن میں تو بھوکا اور پیسہ رہے، اور رات میں کھڑے ہو کر 20 40 رکعتیں اللہ کے لیے تو پڑھا کر، جب تو میرے پاس آئے گا سارے اعمال کا بدلہ تجھے فرشتے دیں گے، لیکن جب روزے کا بدلہ آئے گا میں کہوں گا فرشتوں سے ہٹ جاؤ، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، میں خود تمہیں مل جاؤں گا۔
اور بھائی دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک عشرہ ہم سے مکمل کر لیا، اللہ اس کو قبول فرمائے ہماری عبادت کو۔ دوسرا عشرہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سیلاب آتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو بہا کر لے کے جاتا ہے، سارے گناہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ فرمایا کہ وہ تو جہنم سے خلاصی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، رمضان کے روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ تو مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگے، یا واسع الفضل مغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے بڑی وسیع فضل والے ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو دوسرا عشرہ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، آدھے کے قریب ہمارے پاس سے رمضان گزر چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی عبادت کو کیا ہے، جس طریقے سے بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے کسی سستی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے رمضان کی عبادت میں کوتاہی کی ہے، اس کے روزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کے روزوں کو تار تار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جو رمضان کے مہینے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کا بدلہ تو یہ رکھا ہے، جو رمضان کے روزے رکھے اس کا بدلہ تو یہ رکھا ہے کہ میں خود اس کو مل جاؤں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جو رمضان کے مہینے کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے پتہ نہیں اس کے لیے کون سا عذاب تیار کر کے رکھا ہوگا، وہ کیسے عذاب کے حصے میں چلا جائے گا، اس کے لیے پتہ نہیں اللہ نے کون سا عذاب رکھا ہوگا۔ جو رمضان کے مہینے کی ناقدری کرتا ہے۔ اور بعض دوست بزرگ کو جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، انسان روزے رکھتا ہے، جسمانی عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جسمانی عبادت کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اس حصے کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو ہدایہ دے، ہدیے دے، تحفے دے، اپنے دوستوں تک ہدیے پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے جو غربا اور مسکین ہے، ہماری زکوٰۃ تو ختم ہو گئی، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمارے قریب میں محتاج آئے کہ مسکین آ جائے، تو ہمارے مال کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے ان کی مدد کریں۔ ظاہری حال کو دیکھ کر ظاہر میں لگتا ہے کہ انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے اور بہت زیادہ احتیاج والا ہے، اپنے جیب خاص سے اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اپنے مال کے اندر سے ایک بڑا حصہ مدارس کو دیں۔